قربانی کی شرائط، قربانی کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے مقیم ہونا، تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، اور چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ جب ناظرین کرام یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان ہونا شرط ہے، تو غیر مسلم پر قربانی فرض نہیں، اور اگر غیر مسلم نے قربانی کی تو قربانی ہوگی نہیں، کیونکہ اسلام شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ جب مقیم ہونا کہہ دیا تو مسافر پر قربانی نہیں۔ مسافر سے مراد شرعی سفر رکھنے والا، جو شرعی مسافر ہے، اور شرعی مسافر کون ہے؟ جو 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، وہ شرعی مسافر ہے۔ نمبر 3، مالک نصاب۔ اب مالک نصاب سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم ہو، یا اتنی مالیت کا تجارتی مال، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ یاد رکھیے، ایسا شخص غنی کہلاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مذکورہ نصاب نہ ہو تو اسے فقیر شرعی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم طلب بات ہے، بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حاجت اصلیت سے مراد وہ چیزیں ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے بھی حاجت اصلیہ کا جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ حاجت اصلیہ سے خالی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ ہوتا کیا ہے؟ تو سنیے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ چیزیں جن کو عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر بسر اوقات اور گزر اوقات نہیں ہو سکتی، جیسے کہ رہنے کا گھر۔ اب یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے نا، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں ہیں۔ جو چیز اس سے علیحدہ ہو، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، حاجت اصلیہ سے ہٹ کے ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف آپ اس کو بخوبی سمجھیں، میں مزید اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ جی ہاں ناظرین محتشم، جی ہاں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ہمارے گھروں میں جو حاجت اصلیہ نہیں ہیں، اور ان کی رقم اگر صاحب نصاب کو پہنچ رہی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے، تو ہم پر قربانی واجب ہوگی، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو حاجت اصلیہ نہیں ہیں؟ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو بھی سماعت فرمائیے گا۔ درج ذیل چیزیں جن کو کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا، نمبر 1 ٹی وی، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ نمبر 2 وی سی آر، حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ نمبر 3 ٹیپ ریکارڈڈ، حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ نمبر 4 ڈش انٹینا، حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ ایسے کپڑے جس کو گرمی یا سردی میں پہننا ترک کر دیا، اضافی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، استعمال نہیں کرتے، ضرورت مطلب اس کو پہنتے ہی نہیں ہیں، 10 12 سوٹ ہیں، مہنگے مہنگے سوٹ ہیں جن کو چھوڑ دیا ہے پہننا، اب وہ پہنے ہی نہیں جاتے، لیکن وہ کپڑے تو پڑے ہوئے ہیں گھر میں، تو وہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ڈیکوریشن پیس، ہمارے گھروں کے اندر بڑے بڑے زبردست اور بڑے خوبصورت اور بڑی قیمتی مالیت کے ڈیکوریشن پیس موجود ہوتے ہیں، وہ ہماری حاجت اصلیہ میں اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، ان کی مالیت اور ان کی قیمت کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیس کے علاوہ
ضرورت سے زائد مکان جس میں ایک تو وہ ہو گیا نا جو آپ جس میں رہ رہے ہیں، جس میں آپ نے رہائش کی ہوئی ہے، یہ تو ہو گیا، یہ تو آپ کی حاجت اصلیہ ہے جس میں آپ موجود ہیں. لیکن ایک وہ گھر ہے جس میں آپ نہیں رہ رہے، وہ ایک ہے، چاہے دو ہے، وہ تین ہیں، وہ چار ہیں، وہ پانچ ہیں. گھر تو آپ کی ملکیت میں ہے لیکن آپ وہاں پہ رہ نہیں رہے، وہ آپ کی حاجت اصلیہ سے خالی ہیں. ان کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا اور ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی. اگلی بات، ڈائجسٹ ناول اس قدر تعداد میں ہوں کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تب بھی قربانی واجب ہوگی. چونکہ یہ جو چیزیں کتب فقہ کے اندر بیان کی گئی ہیں یہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کے ہیں. اسی طرح کھیل کود کا سامان، کھیل کود کے آلات، یہ بھی ہماری حاجت اصلیہ سے ہٹ کے ہیں. ناظرین محتشم، یہ تھی وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں جو ہماری حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں اور بہت زیادہ اس وقت المیہ ہیں. اور دکھ ہے اس بات کا کہ یہ ساری چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں گھر میں ہونے کے باوجود 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچنے کے باوجود قربانی نہیں کی جاتی. اور ایسا کرنا گناہ ہے، اور ایسا شخص جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہیں کر رہا، اس کی کیا سزا ہے، کیا وعید ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن ابھی حاجت اصلیہ کے مسئلے کو آپ نے بخوبی سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کویشچن کیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائش والا مکان، اس کے علاوہ ایک اور مزید ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کویشچن کس سے کیا؟ اعلیٰ حضرت سے کیا گیا. تو آپ نے جواب نشاء فرمایا واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو. تو اب دیکھیں نا، جو اضافی مکان ہے، جو اضافی مال ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ بھی رہا ہے، تو فرمایا اس پر قربانی واجب ہوگی. ایک اور بات، بڑی اہم بات اور بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، وہ یہ ہے زکوٰۃ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. قربانی کے لیے یہ نہیں ہے، سال پورے ہونے کی شرط نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے، صرف یہ ڈفرنس ہے قربانی اور زکوٰۃ کے اندر. کیا ڈفرنس ہے؟ ڈفرنس یہ ہے، مختلف چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالت کی تجارت کا سامان یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان، اور اس پر پھر سال گزر گیا ہو. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، شاید یہ مثال آپ سمجھیں اور مسئلہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ایک شخص نے 10:10 پہ 10 تاریخ کو 2020 دکان ڈالی جس میں اس نے کم از کم 4-5 لاکھ یا لاکھوں کا مال اس نے دکان میں ڈالا. اب مال نکلتا رہا، مال آتا رہا، مال نکلتا رہا، مال آتا رہا. سال گزر گیا، سال گزرا، 10 تاریخ آ گئی، 2021 آ گیا. اب جتنا مال اس کی دکان میں موجود ہے نا، اس کی 2.5% زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ ہے سال والا. تو سال کی شرط زکوٰۃ میں ہے، قربانی میں نہیں ہے. قربانی میں سال کی شرط نہیں ہے. قربانی میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مال موجود ہے، چاہے سال ہوا ہو چاہے سال نہ ہوا ہو، بہر صورت صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اگلی بات، بالغ ہونا شرط بیان کی گئی تھی. چوتھی شرط بالغ ہونا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی بالغ سن بلوغت کو بچہ پہنچ جائے، نابالغ نہ ہو. اور عمومی طور پر شرعی اعتبار سے جو عمریں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، اور 7 سال سے 9 سال کے درمیان لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. یہ 2 عمریں بیان کی گئی ہیں. اس کو بلوغت کہا جاتا ہے اور وہ بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. ناظرین محتشم، یہ تھیں قربانی کی 4 شرطیں. بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا. اللہ رب العالمین اپنا خاص کرم فرمائے.